غلامان رسول نے دنیا کے جو علاقے فتح کر کے ان میں خدائی نظام حکومت قائم کیا، ان علاقوں میں ایک نام فارس یعنی ایران کا بھی شامل ہے۔ یاسمین خاکوانی نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ فارس کا دارالخلافہ مدائن دریائے دجلہ کے اس پار تھا۔ جنگ قادسیہ میں شکست فاش کے بعد ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں بھی ہٹا دیں تاکہ دارالخلافہ محفوظ رہ سکے، مگر جن کے جذبے سچے ہوں ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تیر اندازوں کا ایک گروہ دریا کے پار بھیجا تاکہ وہ کنارے پر کھڑی فوج پر تیر برسائیں اور انہیں پسپائی پر مجبور کریں۔ تیر اندازوں نے بے دریغ تیر چلا کر دشمن کو پسپائی پر مجبور کر دیا تاکہ مسلمانوں کا باقی لشکر دریا پار کر کے کنارے تک پہنچ جائے۔ اگرچہ اس دن دریا میں طغیانی تھی، مگر اسلامی لشکر کے سپہ سالار خادم رسول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ان کو دیکھ کر ساری اسلامی فوج نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب سارے لشکر کو منظم طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے ایرانیوں نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ انسان نہیں کوئی جن معلوم ہوتے ہیں۔ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایرانی بادشاہ پہلے ہی اپنے اہل و عیال سمیت مدائن سے جا چکا تھا، لہذا اس کے لشکر کی ہمت پست ہو چکی تھی۔ اس صورتحال کا مسلمانوں کو مزید فائدہ ہوا اور انہوں نے دریا پار کر کے معمولی سی جنگ کے بعد مدائن فتح کر لیا۔ ایران اس وقت ایک عظیم طاقت تھی اور ایک لمبے عرصے سے وہاں بادشاہت قائم تھی، اس لیے مدائن سے بے شمار مال و دولت، جن میں سونے کے کنگن، سونے کے برتن، سونے کا تخت، زر و جواہر، قیمتی نوادرات کے ساتھ ساتھ کسریٰ کا سونے کا نادر و قیمتی تاج بھی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ شام کے وقت ایک مسلمان سپاہی یہ بیش قیمت تاج بیت المال میں جمع کروانے آیا تو اندراج کرنے والے نے اس کا نام پوچھا۔ جواب میں اس نے کہا کہ جس کی رضا کے لیے میں نے یہ جمع کروایا ہے اسے میرا نام معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اندھیرے میں روپوش ہو گیا، کیونکہ اس امانت و دیانت پہ نہ تو اسے تعریف درکار تھی اور نہ ہی کوئی خاص انعام۔ اس نے یہ سب رضائے الہی کے لیے کیا تھا اور آخرت کی اجر سے محروم ہونے کے خوف نے اسے نام بتانے سے باز رکھا۔ ان فتوحات کے بعد مال غنیمت مدینہ منورہ بھجوایا گیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے کسریٰ یعنی قدیم ایران کے تاجدار کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا لباس، تاج اور تمام مال غنیمت مدینہ بھجوا دیا۔ جب یہ تمام مال و زر مسجد نبوی میں ڈھیر کیا گیا تو سورج کی کرنوں میں سیم و زر کے چمکنے سے آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ عوام تو حیران اور متعجب تھے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے ان کے رونے سے حیران ہو کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا فضل کیا ہے۔ لیکن سیدنا عمر بولے، ہاں میں روتا اس لیے ہوں کہ جب دولت کی کثرت ہوتی ہے تو وہ حسد اور رقابت کو جنم دیتی ہے اور دولت آنے سے قوموں کا وقار ختم ہونے لگتا ہے۔ یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی اور تاریخ نے ثابت کیا کہ بعد کے ادوار میں جب مسلمانوں میں دولت کی فراوانی ہوئی تو آپس میں حسد اور رقابت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے علاوہ مال و جاہ کی بڑھتی ہوئی طمع نے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ جس وقت کسریٰ کا تاج سیدنا عمر کے پاس لایا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے یہ قیمتی تاج ہمارے سپرد کر دیا کیسے امانت دار لوگ ہیں۔ اس پر سیدنا علی بول اٹھے، دراصل قوم نے آپ کو پاکیزہ پایا اور وہ بھی پاکیزہ ہو گئی۔ اگر آپ رائے حق سے منحرف ہو گئے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ قوم بھی حق سے منحرف ہو جاتی۔ کسریٰ کے بادشاہ کی تلوار، اس کی زرہ، اس کا لباس اور تاج دے کر سیدنا عمر نے مجلس پر ایک نگاہ ڈالی۔ حاضرین میں سیدنا سراقہ بن مالک سے زیادہ قد اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے فرمایا، لو ذرا یہ پہن کر دکھاؤ تو صحیح۔ بعد میں وہ زرہ بیت المال میں جمع کروا دی گئی۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے کسریٰ کا لباس اتروا لیا گیا اور کسریٰ کے کنگن مجھے عطا کر دیے گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو سفر ہجرت کے دوران اس کی بشارت دی تھی۔ اس مال غنیمت میں فارس کے بادشاہ کا مشہور فرش بہار بھی شامل تھا، جس پر موسم بہار کی منظر کشی کی گئی تھی۔ سونے کی تاروں سے بنا ہوا یہ بیش قیمت فرش جا بجا جواہرات سے مزین تھا۔ پھول بوٹے یاقوت اور زمرد کے بنے ہوئے تھے اور ندیاں سچے موتیوں کی بنی ہوئی تھیں۔
خاص مواقع پر بادشاہ اپنے امراء کے ساتھ اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ جب یہ فرش بہار مدینہ منورہ پہنچا تو سب اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے توڑا نہ جائے بلکہ عجائب گھر میں رکھ دیا جائے، مگر سیدنا علی نے کہا یہ کفر کی یادگار ہے، اس لیے اس کو توڑ دینا ہی بہتر ہے، اور اس کے ٹکڑے کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ ایک ٹکڑا جو ایک صحابی کے حصے میں آیا اس کی موجودہ دور کے مطابق 1,00,000 روپے قیمت تھی۔ اسی سے اس فرش کی کل مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو نے یہ تمام لال و زر اور تاج و نگین نبی کریم اور سیدنا ابو بکر کے دور میں امت کو نہیں عطا فرمائے بلکہ میرے دور میں عنایت فرمائے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہی تیری نگاہ میں مجھ سے کہیں زیادہ مکرم اور محبوب تھے، اب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے عطا کیا ہے کہ تجھے ان کے ذریعے میری آزمائش مقصود ہے۔ اس کے بعد وہ اتنا زیادہ روئے کہ ان کی شدت گریہ دیکھ کر لوگوں کو ان پر رحم آنے لگا۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ وہ شام ہونے سے پہلے پہلے یہ تمام مال و زر اور لال و جواہرات امت میں تقسیم کر دیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ والسلام۔